اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت آئے پڑھا کرو انا للہ وانا، صرف فوتگی کے وقت نہیں، صرف فوتگی کے وقت نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ وانا الیہ۔ اور یاد رکھیے مصیبتیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مصیبت دیتا ہے نا، اور ان مصیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں اجر دے گا، دنیا میں رب تجھے جو مصیبتیں ڈالتا ہے ان مصیبتوں پر جب قیامت کے دن اللہ تجھے اجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی، کاش سکون نہ ہوتا، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی۔ جب تو وہ اجر دیکھے گا، جہاں صبر نہ ہو وہاں درجنوں مصیبتیں ہوتی ہیں، اور جہاں صبر ہوتا ہے وہاں خدا کے جلوے ہوتے ہیں، جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، جہاں صبر ہوتا ہے خدا کی عطا ہوتی ہے۔ باقی عبادتوں پر ثواب ملتا ہے اور صبر پر رب رحمان ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے، جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، انا للہ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث گھر جا کے سنائی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی انا للہ وانا الیہ راجعون، میں نے وظیفہ پکا لیا، میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی۔ فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے۔ فرماتی ہے میں نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون، میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ فرماتی ہے پڑھ تو لیا، حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کیسے بہتر نعم البدل ملے گا؟ اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ وانا الیہ راجعون، مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ۔ فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا، عدت کے دن مشکل سے گزارے، عدت ختم ہوئی، میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا، اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ فرماتے ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا۔ میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو۔ یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا، کائنات میں سب سے۔ میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا۔ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں، حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے،
بچے بھی ہیں، روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق۔ حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو۔ یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں۔ فرمایا اس لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا میسر آ جائے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تو مصیبتوں پر آہوزاریاں نہ کر، شکایتیں نہ کر، صبر کر، صبر کا پہاڑ بن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے نا، ہاں بات بڑی مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے، جب کسی کا بچہ بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے، وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا، 6 مہینے گزرے تو میرا 18 سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ کہنے لگے میں نے اپنے 80 سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھکی، لیکن جب 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھک گئی، اور رو کے کہنے لگا لوگوں باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بڑی آزمائش کا معاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، جب کسی کا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے، فرشتے اس کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس کے وجود کا حصہ لے آئے ہو، اس کی روح کی ٹھنڈک لے آؤ ہو، بولو تو صحیح میرا بندہ کیا کہتا تھا، بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا، اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی اور وہ اپنے بیٹے کی میت پہ آیا تو اس نے تیرا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دیا بھی اللہ نہیں تھا، لے بھی اللہ ہی گیا ہے۔ جب اس نے یہ بیٹے کی میت دیکھی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا۔ رب فرماتا ہے باقی کے کام چھوڑ دو، جنت کی طرف جاؤ اور میرے اس بندے کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے ایک مکان بنا دو، جنت میں جاؤ۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے نا، اور آخرت کی زندگی حادی کوئی نہیں، اس کی حادی کوئی نہیں، کتنی لمبی ہے۔ فرمایا دنیا میں تو کٹھے نہیں رہ سکے، اب جنت میں مکان بنا دو، اس میں اس کا باپ بھی رہے گا، یہ بھی رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے صاحبزادے آپ رات کو جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے۔ جاگیے ذرا غور فرمائیے گا بات پہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چہرے کو چمکتے دیکھا، ہم نے آنکھوں میں ایک خوبصورتی، ایک رنگ ڈھنگ دیکھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ مور مبارک بڑا اچھا ہے، حضور کوئی خیر کی خبر ہے؟ فرمایا مجھے مبارک دو، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، میرے آنگن میں پھول کھلا ہے، خدا نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے، میرے آنگن میں پھول کھلا ہے۔ فرماتے ہیں اگلے ہی دن، ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد، ایک روایت ہے اگلے ہی دن ظہر کے بعد میرے محبوب نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں، حضور کے دستے مبارک میں صاحبزادے نے وصال کر دیا۔ آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے۔ رات خوشی تھی، رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے، رات مسکرا رہے تھے، صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر محبت کی بات ہو رہی تھی۔ ایک ہی تو رات گزری ہے، 24 ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا۔
میں کوئی بے صبری والی بات نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے، اگرچہ میرا دل غم زدہ ہے، اگرچہ میں پریشان ہوں، اگرچہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ پیار کی علامت ہے، لیکن فرمایا میری زبان سے کوئی کسی کے ہاں میت ہو جائے تو آنسوؤں سے رونا محبت کی علامت ہے۔ اگر آنسو آتے ہیں نا تو یہ تو محبت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ فرمایا یہ آنسو محبت کی علامت ہے۔ خدا کو بین کرنا ناپسند ہے، شور کرنا ناپسند ہے، باتیں کر کر کے رونا، شور کرنا، آہوزاری کرنا، ماتم کرنا، ورنہ یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں۔ شور کرنا، بالخصوص خواتین اس بات پہ ضرور توجہ کریں، اس کی باتوں کا تذکرہ کر کر کے رونا، اونچی اونچی آواز میں بیان کرنا اور بار بار تڑپ تڑپ کے کہنا کیا بنے گا، کہاں جائیں گے، کیسے گزر اوقات کریں گے، یہ جملے کہنا اللہ کے رسول کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت میت پر بیان کرتی ہے یا جو شخص ماتم کرتا ہے، فرمایا وہ تو میری امت میں ہی شامل نہیں ہے، فرمایا میں تو اس کو شامل ہی نہیں سمجھتا، لیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صبر کرے، صبر کرے، ٹھہر جائے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، قضا پہ راضی ہو جائے، جھک جائے خدا نے۔ اتنا شور کرنا، اتنی آہوزاری کرنا، اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ جملے بولے جاتے ہیں، کفریہ جملے بولے جاتے ہیں۔ انتقال ہو گیا، تبھی موت چلا گیا، ہارٹ اٹیک سے انتقال، تو کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ، آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، خدا کو ظالم کہہ کے کفر کٹھا کر رہے ہیں، کفریہ فکرے بولے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں سخت سزا کی مستحق ہے۔ صبر کرنا، حوصلہ کرنا، آنسوؤں سے رونا، اپنے دل کے اندر محبت رکھنا، لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اپنی زبان سے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا، کسی بابت کوئی بات بھی کرنا، دوستو یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ صبر کرے، صبر کا کوئی حکم کسی قسم کا، حالانکہ ایسا ہو سکتا یہاں تو بندہ اچھا صحابی کہہ بیٹھے کہ جیسے تو کہے گی کر کہ میں نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، حضور نے فرمایا جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس پر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو میں جب سے تیرے گھر آئی تھی میں نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی، تو میں سمجھنے لگی تھی کہ اللہ تجھ سے پیار نہیں کرتا، لیکن آج تجھے چوٹ لگ گئی ہے، تجھ پر کچھ تھوڑی مشکل آئی ہے، تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے، لہذا میں تجھ سے طلاق نہیں رہوں گی، تیرے گھر کے اندر ہی وقت گزاروں گی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ مصیبت آنا اور صبر کرنا کتنی اعلیٰ بات ہے کہ صحابہ ڈھونڈ رہے کی ہو گئی ہے۔ یہ اتنا ضرور ہم بتا دیں۔ اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی کس سے گھر جا کے سناتے ہیں، آج دفتر میں یہ شغل ہو گیا، یہ بات ہو گئی، سناتے ہیں بات، اور یہ بری بات بھی نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ جا کے خوش طبی کرنا اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے۔ صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ بھی صحابہ کی سنت۔ باپ بھی تھوڑا صبر کرے، اگر بیٹے نے اپنا گھر بسا لیا ہے تو اب تھوڑا صبر کرے، اطمینان کے ساتھ وقت گزارے۔ اماں بھی تھوڑا صبر کرے، بیٹا اسی کا رہے گا، تھوڑا صبر کرے۔ بہو بھی اگر آ گئی ہے نا وہ بھی تھوڑا صبر کرے، ذرا اطمینان کے ساتھ رہے۔ اس کو کسی نے جنا ہے، کسی نے اس کو پالا ہے، کسی نے اس کو بیاہا ہے، وہ ذرا صبر کرے، اطمینان۔ ہمارا جو صبر ہے وہ صبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے، صبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے، صبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے، صبر نہیں رہا تو بغض آیا ہے، صبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے۔ فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں، سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں، کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں۔ مصیبت آتی ہے، ایک انسان پر مصیبت وہ آتی ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین، فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف دے کر، جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر، اور اگر تم نے صبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجیے۔